أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله أجمعين صلوات حمد ہے اس ذات واجب کی کہ جو دھرتی میں دفن ہونے والے بیج کو رزق حیات عطا کرتا ہے۔ حمد ہے اس کریم اللہ کے لیے کہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو لوگوں میں عام کر دیتا ہے اور ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ اور اگر ہمارے گناہوں کا لوگوں کو علم ہو جائے تو جو ہمیں سلام کرتے ہیں وہ گالیاں دیتے نظر آئیں، یہ تو اس اللہ کی کریمی ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، وہ عطا پہ عطا کر رہے ہیں۔ اور میرے قبلہ، میں نے جب بھی تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کیا تو مجھے اسلام کا بچپن ابو طالب کی گود میں بہکتا ہوا نظر آیا، اسلام کی جوانی عبداللہ کے یتیم پیغمبر انسانیت کے چھاؤں تلے محور آرام ملی، اسلام کا بڑھاپا علی کے طاقتور بازوؤں کے آنگن میں سانس لیتا ہوا دکھائی دیا، اسلام کی عصمت کا نام بطول ہے، عظمت کا لقب حسن ہے اور زندگی کا ضابل حسین ہے۔ توجہ جاتا ہوں جہاں یہاں تشریف فرمائے صاحبان معرفت، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے بابا کے ختم میں شرکت کی اور اللہ آپ کو ایک ایک قدم پر نیکیاں عطا فرمائے۔ قبلہ امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں صحیفہ سجادیہ سے، دعا پہ۔ جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ مولا فرما رہے ہیں میرے اللہ، میں تجھ سے کبھی نہ مانگتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا، کیونکہ مانگا تو اس سے جاتا ہے جو حالات سے واقف نہ ہو، تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا علی فرما رہے ہیں دعائے کمیل میں، توجہ چاہتا ہوں، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنن ارحم من راس مالہ الرجا وسلاح البقا یا سابغ النعم یا دافع النقم۔ یہ وہ مجلس ہے جو علی نے پڑھی ہے، یہ وہ قصیدہ ہے جو علی نے اللہ کے لیے پڑھا ہے۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنن ارحم من راس مالہ الرجا وسلاح البقا یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم۔ علی فرما رہا ہے اے زمانے والو، تم نے سوچا نہیں ہے اللہ وہ اللہ ہے جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے، جو اس سے عزت چاہتا ہے پھر وہ کسی اور جگہ ذلیل ہوتا ہی نہیں ہے۔ بات علی کی ہے، مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، بات علی کی ہے اور علی اللہ کے لیے کہہ رہا ہے یا سریع الرضا، جو سب سے جلدی راضی ہو جائے اسی ہستی کو خدا کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں صاحبان معرفت، جہاں جہاں تشریف فرمائیں، ہنسی کسے کہتے ہیں؟ ہنسی کسے کہتے ہیں؟ What is the definition of beauty؟ ہنسی کی تعریف کیا ہے؟ توجہ توجہ بولیے گا، میرے ساتھ ساتھ بولیے گا۔ شریعت کی زبان میں ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ جس سے میں عشق کروں وہ ہنسی ہو، اور شریعت کی زبان میں ہنسی اسے کہتے ہیں جو بے عیب ہو۔ یار بولیے گا، نبی کی ولادت کا مہینہ ہے اور کوئی عام نبی نہیں، سلطان انبیاء۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ جس سے میں عشق کروں وہ ہنسی ہو، اور شریعت کی زبان میں ہنسی اسے کہتے ہیں جو بے عیب ہو۔ اتنا حسین بنایا اپنے حبیب کو کہ پکار کے کہتا ہے میرا حبیب
میرا حسن تیرے جمال میں، میرا کرم تیرے کمال میں، میرا غضب تیرے جلال میں، میری سوچ تیری آنکھوں میں، میری منزل تیری راہوں میں، آستانہ تیرا، پیغام میرا، جنت میری، پروانہ تیرا، تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں، ہاں تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں، نہیں نہیں نہیں، ہاں ہاں تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں، اگر تو نہ ہوتا خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا، مصور تو ہوتا مگر اس کے کوئی شاکار نہ ہوتا، نہ مصر ہوتا نہ مصر کا بازار ہوتا، نہ یوسف ہوتا نہ اس کے کوئی خریدار ہوتا، تجھے ایسا حسین بناؤں گا، ایسا بے عیب بناؤں گا کہ تیرا چہرہ بشمس بناؤں گا، تیرے زلف واللیل بناؤں گا، تیری آنکھیں مذہب البصر بناؤں گا، تیرا سینہ علم نشرہ کا خزینہ بناؤں گا، تیرے ہاتھ رما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما بناؤں گا، تیرے قدم لا اقسم بہذا البدن بناؤں گا، تیاری کرنے میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، تیرا سینہ علم نشرہ کا خزینہ بناؤں گا، تجھے ایسا حسین بناؤں گا، ایسا جمیل بناؤں گا کہ سایہ تک نہ بناؤں گا کہ کل کو یہ سایہ نہ کہہ دے میں نبی جیسا ہوں، ارے جب سایہ نبی جیسا نہیں تو پھر ہم سایہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ پیدنی سوالک نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا حسین بنایا، کہتا ہے میرا حبیب تیری سرداری یاسین والقرآن الحکیم بناؤں گا، تجھے الف سے انا اعطیناک کل کوثر بناؤں گا، بے سے بشیرن نذیر بناؤں گا، تے سے دل کر رسول بناؤں گا، سے ثم اورسل کتاب الذی نستفین من عبادنا بناؤں گا، جیم سے جاہد فی سبیلہ بناؤں گا، ہے سے حولہ لنریہ من آیاتنا بناؤں گا، ہے سے خاتم النبیین بناؤں گا، سین سے سید النبیین بناؤں گا، شین سے شفیع المذنبین بناؤں گا، رے سے رحمت للعالمین بناؤں گا، ایسا حسین بناؤں گا، ایسا جمیل بناؤں گا کہ سایہ تک نہ بناؤں گا کہ کل کو یہ سایہ نہ کہہ دے میں نبی جیسا ہوں، ارے جب سایہ نبی جیسا نہیں تو پھر ہم سایہ کیسا نبی جیسا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ابھی حسن ختم نہیں ہوا، یوسف سے زیادہ حسن ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ یوسف کے حسن میں بھی سردار ہے، یوسف کا بھی توجہ، اتنا حسین کہ عرب کا بدو دیکھ کر کہتا ہے جس کا مصطفیٰ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا، ارے جس کا محمد ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا، جس کی مخلوق ایسی ہے اس کا خالق کیسا ہوگا، مصطفیٰ کو ظاہر کر کے منوایا خود کو چھپا چھپا کے منوایا۔ توجہ چاہتا ہوں، میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں تشریف فرمائے، جس کی زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس کا خدا عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ، ماشاءاللہ کافی ماحول بنا دیا مجلس کا، نانے نے وہاں سجدہ کیا، توجہ، نانے نے وہاں سجدہ کیا، نواسے نے یہاں سجدہ کیا، وہ بھی معلّہ، اوئے ہوئے ہوئے، کربلا بھی معلّہ، معلّہ کسے کہتے ہیں، what meaning معلّہ، معلّہ کیا ہے، جہاں ملے اللہ وہ ہے معلّہ، خودی کی منزلیں کمال ہے معلّہ، سجدوں کا کمال ہے معلّہ، جہاں سجدے منزل کمال پہ پہنچے اسے کہتے ہیں معلّہ۔ قبلہ شاہی توجہ چاہتا ہوں، معلّہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اچھا، ایک جگہ نقیب ممبر کہہ رہے تھے کہ بھائی ان لوگوں کو سجدے کی کیا ضرورت ہے، ان کو جنت مل گئی بس سجدہ نہیں کرنا تھا، نہیں، جنت کے تو وہ وارث ہیں، لیکن وہ سجدہ کر کے بتا رہے تھے کہ تو سجدہ نہ کر، اس کے سجدہ گزاروں میں علی و فاطمہ ہو، مصطفیٰ ہو، مجتبیٰ ہو، نہیں، میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، جس کے سجدہ گزاروں میں وہ سجدہ گزار ہو کہ اگر عرش پہ سجدہ کرے تو عرش کو معلّہ بنا دے، اگر فرش پہ سجدہ کرے تو فرش کو معلّہ بنا دے، ارے جن کا ایک سجدہ سمجھ میں نہیں آتا وہ سجدہ گزار کیسے سمجھ میں آتا۔ توجہ چاہتا ہوں،
اور اللہ نے جس کو نبی بنا کر بھیجا پھر اس کا وصی بھی بنایا۔ ایک مرتبہ روایت ہے سلمان فارسی سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے آپ کا وصی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے عرض کیا کہ اے سلیمان میں تجھے ایک مدت بات بتاؤں گا کیونکہ ابھی خدا کا حکم نہیں ہو، میں حکم خدا کا پابند ہوں۔ ایک مدت کے بعد اللہ کے نبی نے خود سلیمان کو بلایا۔ توجہ چاہتا ہوں، علی کی فضیلت بتا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ علی کیسا وصی ہے نبی کا اور کس طرح کا وصی ہے۔ توجہ، خود بلایا اور کہا سلیمان ایک مدت پہلے تو نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ کون سا سوال؟ سوال یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے آپ کا وصی کون ہے؟ سن لے، پہلے تو مجھے یہ بتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ان کا وصی کون تھا؟ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ آپ اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو کہا سن، وہ ہارون تھا۔ کیوں بنایا گیا تھا؟ کہنے لگا یہ آپ اور آپ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہارون تھا، اس لیے تھا کیونکہ ان کی امت میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہارون تھا، اس لیے میرے بعد میری امت میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پہلے میں نے آپ کو جملہ ہدیہ کیا ہے کہ حسن میں یوسف سے بڑھ کر ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ توجہ چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں مولا علی کا فرمان ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ اب ایک ادنے غلام کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ نبی فرما رہے ہیں، نبی سردار تو بعد میں، ایک ادنے سی غلام کی سن لو، اس کا حسن کتنا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے، صحابہ سنو، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ یوسف کے اس کے حسن میں، ابراہیم کو اس کی سخاوت میں، سلیمان کو اس کی طاقت میں اور داؤد کو اس کی ہیبت میں دیکھے، وہ علی کو دیکھ لے۔ نہیں، ابھی بھی کچھ بندے پیچھے ہیں، ساتھ ملا کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سعد بن سوان سے روایت ہے کہ میں نے مولا علی سے سوال کیا کہ یا علی آپ افضل ہیں یا عیسی ابن مریم؟ تو اس وقت مولا علی نے فرمایا ایسا سن، جب حضرت مریم کا حمل کا وقت آیا تھا نا تو تب وہ بیت المقدس میں تشریف فرما تھا۔ اچانک سے آتا غیبی سی آواز ہے، مریم نکل جاؤ، یہ عبادت کا گھر ہے، زچہ کھانا نہیں۔ لیکن جب میری ماں خانہ کعبہ کے قریب گئی، یعنی جیسے ہی مادر حیدر خانہ کعبہ کے قریب آئی، شاعر نے قلم اٹھائی اور اس نے لکھا کہ ہر چند تھے مقرب حق اور بھی نبی، پیدا ہوا نہ تھا کوئی اس جا بجز علی، عیسیٰ کی والدہ کو نہ مطلق رضا ملی، بنت اسد کو پر ہوا فرمان عید دی، کب رتبہ تھا یہ اور پیغمبر کے واسطے، دیوار کعبہ کوئی حیدر کے واسطے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تشریف فرمائے، اتنا ہی نہیں بلکہ غدیر کے مقام پر اللہ کا نبی فرما رہا ہے، صحابہ سن لو جتنے بھی ہو، کیونکہ وہاں پر ہر کوئی تھا، نصرانی صحابہ سب تھے، فرما رہے تھے کہ اے سن لو، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ وہ یا نبی یہ فرما رہے تھے اے زمانے والوں یاد رکھو، بیٹی میری ہے اس کا شوہر علی ہے، بچے میرے ان کا بابا علی ہے، کوثر میرا ہے ساقی علی ہے، جنت میری ہے ٹکٹ دینے والا علی ہے، میدان میرا ہے فاتح علی ہے، تلوار میں اتاروں گا جنگ مجھ سے علی کرے گا، میں دانوں پہ سر رکھوں گا سورج علی پلٹائے گا۔ اور پھر نبی فرما رہے تھے یاد رکھو امت میری ہے، اس میں حلالی اور حرامی کی پہچان کلام علی ہے۔ جنت کا ماحول بنا دیا، تو اب آپ کو جنت کا راستہ بھی بتا دوں، سنیے گا، جسے کہتے ہیں جنت وہ کربل کی گلی ہے، جسے کہتے ہیں جنت وہ کربل کی گلی ہے، یہ وہ دست ہے جہاں تقدیر پلی ہے، انسان کی شارگ میں خدا ڈھونڈنے والوں، دین کی شارگ میں حسین ابن علی۔ السلام علیکم۔
محمد عباس شاہ صاحب کی بات سنیں.